واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. چنانچہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ جو زکیم ہے نا، یہ جو تزکیہ ہے، یہ ایک مقصد تھا کہ انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، انسانی نفس کو بری خصلتوں سے پاک کر دیا جائے اور نیکی کی طرف لگا دیا جائے. انسان تکبر سے پاک ہو جائے، انسان میں عاجزی آ جائے، بخل سے پاک ہو جائے، سخاوت آ جائے، انسان کے اندر حسد ختم ہو جائے، خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، غصہ ختم ہو جائے، تحمل اور بردباری آ جائے. اور مشائخ صوفیاء کرام، ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے. وہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری باطنی بیماریاں ہیں، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. جو آپ حضرات دور قریب سے تشریف لائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کیا جائے، اپنے دل کا تصفیہ کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے، نفس کا تزکیہ کی جائے. ہماری باطنی بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے. جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، میڈیسن لیتا ہے اور پھر بہت اہتمام سے علاج کرتا ہے. کیوں؟ یہ بیماری ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اسی طرح ہماری روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں. کون سی بیماریاں ہیں؟ تکبر بیماری ہے، غصہ بیماری ہے، حسد بیماری ہے، بخل بیماری ہے، کینہ بیماری ہے، ریاکاری بیماری ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے علاج کے لیے انسان مشائخ کے پاس آتا ہے اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو ان بیماریوں کا علاج کیا کرتے ہیں. اب نفس کی اصلاح کے لیے جب انسان خانقاہ میں آتا ہے، اپنے مشائخ کے پاس آتا ہے، تو وہ انسان کی اصلاح کے لیے اس سے مجاہدہ کرواتے ہیں. مجاہدے کا آسان مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات پہ چوٹ لگائی جائے، نفسانی خواہشات پہ چوٹ لگائی جائے، انسان کے اوپر نیک اعمال کا بوجھ ڈالا جائے اور اس کی غیر ضروری چاہتوں کو ختم کیا جائے، قربان کیا جائے. اگر کوئی سالک اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نفس اس کی نیکی کے اندر اس کا معاون بن جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمیں پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اس آیت کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یوں فرمایا ہے. فرماتے ہیں ہدایت کا معنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انگلی سے پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا جائے. تو یہاں پہ بھی یہی مفہوم ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے سے واصل فرما لیا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو لوگ اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا پلائیں اور وہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے، اور اگر تم اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو تو وہ آپ کی عزت کا ذریعہ بن جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، وہ تو بہت ہی برا دوست ہے کہ آپ اس کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں اور وہ آپ کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں، مجاہدہ کرواتے ہیں تو وہ ہماری عزت کا باعث بنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں نفس جو ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے، اگر تم اس کو اچھا کھلاؤ گے، اچھا پلاؤ گے، اسے خوش رکھو گے، یہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور اگر تم اس کو دبا کے رکھو گے یہ تمہیں عزت عطا کر دے گا.